اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. To all my brothers and sisters who have joined, آج آپ میں سے کسی کی عید ہوگی، خیر مبارک. ہم ابھی روزے میں ہیں. ہماری آج انشاءاللہ چاند رات ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Salam, it has become a habit of waiting for you. How cute. Thank you so much. کتنی خوبصورت بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیسے کنیکٹ کر دیتے ہیں. پہلے ہم کسی اور طرح سے کنیکٹڈ تھے، اب ہم اللہ کی بات سننے آتے ہیں. اللہ کے حکم ہمیں مل جائیں، ہم فالو کریں. جی میں نجم بھائی دیکھوں if he's online. انوائٹ پہلے نہیں آئی تھی، اب میں لائیو اللہ تعالیٰ نے میرے لیے اس لیے رکھا ہوا تھا. جی نجم بھائی سے السلام علیکم. وعلیکم نجم بھائی السلام، کیا حال ہے؟ میں بالکل ٹھیک، آپ شکر کیسے ہیں؟ الحمدللہ، بالکل ٹھیک ٹھاک. میں پتہ زیادہ خوش کیوں بتائیں. ہوں، کیونکہ اس بار نجم بھائی مجھے اس بار رمضان سمجھ میں آیا کہ تھا کیا، کرنا کیا اللہ تھا. کہ مجھے تو اللہ تعالیٰ سے ہونا تھا، تو میری وہ جو اندر کی خوشی ہے نا، وہ میں کیسے سمجھ نہیں آتی، میں کیسے بتاؤں کہ ایکچولی مجھے رمضان سمجھ میں آ گئی. بہت دیر سے آئی لیکن آ گئی کہ واو. مجھے اپنی ہر بری عادت سے روکنا تھا، اپنے آپ کو ہدایت لینی تھی قرآن سے، صحیح اور غلط کی تمیز لینی تھی. یہ سب کچھ میری لائف سے مسنگ تھا، لیکن میں روزے پھر بھی رکھتی تھی. لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مقصد بتا دیا. سب بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے آہستہ آہستہ. یہ خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جن کو دکھا دے اللہ. اور اللہ قرآن میں الحمدللہ جگہ شکریہ. جگہ کہہ رہے ہیں کہ کتنی آیات ہیں جن سے یہ منہ پھیرے گزر جاتے ہیں. پھر ایک جگہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ان کو سنوا بھی دیتا تو بھی وہ بے رخی سے منہ پھیر لیتے. ایک ہی چیز ہوتی ہے، کوئی اس کو کس نیت سے سن رہا ہے، کوئی کس نیت سے سن رہا ہے. اسی لیے اللہ قرآن میں ایک جگہ پہ کہتے ہیں کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر تو اس کی ہدایت نہیں کر سکتا جس سے تو محبت کرتا ہے، بلکہ اللہ اس کی ہدایت کرتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے، کیونکہ اللہ اندر سے جانتا ہے. یس. ہمیں نیت سے ملتا ہے سنم. گناہ گار ہونا برا نہیں ہے، لیکن بد نیت ہونا جو ہے نا، اور نیت کا ڈرٹی ٹرو. ہونا یا نیت کا صحیح نہ ہونا گناہ گار کو دے دیتا ہے وہ. لیکن اگر اندر سے انٹینشن اچھی نہیں ہے نا، جیلس، ایگوئسٹک، سنم کو کیسے مل گیا، ہمیں کیوں نہیں ملا، دل میں گرج رکھنا لوگوں کے لیے. اور جب سچویشن آتی ہے پھر آپ کو پتہ لگتا ہے کہ کون کون آپ کے لیے بغض اور گرج رکھ کے بیٹھا ہوتا ہے، اور موقع کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ یو میک اے لٹل جی مسٹیک اور دے فائنڈ سم تھنگ فار یو اگینسٹ یو، اور پھر وہ سب کا بار آتا ہے. اور ایسے دیکھنے میں لگتا صحیح ہے کہ بات ہے. بڑا سوفسٹیکیٹڈ دنیا ہے، لیکن تو خوش نصیبی ہے کہ کسی کو اس زندگی میں اپنی فکر پڑ جائے، کیمرہ اس کا اپنی طرف ہو جائے. بس یہ یہ ہے. صحیح بات ہے. نہیں تو ہم تو قرآن اکثر اسی لیے کھول لیتے کہ ہم دوسروں کی غلطیاں دیکھ لیں کہ وہ ٹھیک ہو جائیں. ہم خود نہیں سدھرتے، ہم اپنے آپ کو نہیں دیکھتے، جبکہ یہ آئینہ ہمارے لیے ہے. تو کریں سلسلہ کا آغاز یا کچھ اور شیئر کریں گی؟ جی بس نجم بھائی میں تو اپنی ایکسائٹمنٹ نہیں شیئر کرتی، سمجھ نہیں آ رہی تھی کیسے کروں. جی ماشاء تو اللہ. مجھے اور یہ ایسا، میں کافی پوسٹ وغیرہ دیکھ رہی تھی جس میں سب کہہ رہے ہیں کہ رمضان کا مہینہ جا رہے ہیں، دیر سیڈنڈ اینڈ، پر میں نا اداس نہیں ہوئی. یہ مہینہ مجھے تو ٹھیک کر گیا کہ اب دوبارہ ایسی ہی رہوں انشاءاللہ، جیسی مجھے سمجھ میں آئی کہ میں نے اس مہینے میں کرنا کیا تھا. تو آئی ایم ناٹ سیڈ، کیونکہ یہ تو مجھے کنیکٹ کروا گیا اللہ تعالیٰ سے واہ واہ. مزید. تو آئی ایم دیٹ رمضان از لیونگ اس. آئی ایم ریئلی ہیپی کہ مجھے مقصد بتا گیا یہ مہینہ. اور دوسرا
آپ تو بہت اچھے طریقے سے جانتی ہیں کہ جو صحیح غلط کی تمیز والا روزہ ہے وہ تو برقرار رہے گا. وہ تو بات. عید والے یس دن یس، یہ بات عید کہنا والے چاہ دن رہی بھی تھی. رہے گا. جی اور صحیح کھانے بات ہے. پینے والا ختم ہو جائے گا 30 دن کے بعد آج. لیکن جو صحیح غلط کی تمیز والا روزہ ہے، ویلیو سسٹم والا ہے، حدود والا ہے، اچھے برے کی تمیز والا ہے، اللہ کے احکامات والا روزہ ہے. کیونکہ روزے کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو روک بری لینا، چیز. اپنے آپ کو ریسٹرین کر لینا، اچھائی کے ساتھ بھی روک لینا اور بری چیز سے روک لینا. تو اس کو روزہ کہتے ہیں. تو جس نے بھی اس رمضان میں یہ والا روزہ پا لیا ہے کہ اس کو سمجھ میں آ گئی ہے کہ وہ تو رمضان میں پھر قرآن اس لیے دیا تھا اللہ نے کہ ہم صحیح غلط کی تمیز لیں، ہم ہدایت لیں اور پھر اپنے آپ کو روک لیں، تو وہ پا گیا، اس کو رمضان مل گیا. اور جو صرف صرف بھوکا پیاسا صحیح رہا بات ہے. تو اللہ اس کو توفیق دے کہ وہ رمضان کے بعد کوشش کرے، کیونکہ اللہ تو ہر روز ہدایت کرتے ہیں. جس طرح ہم سب ہم سب کی کوشش ہوتی ہے کہ ہمیں ليلۃ القدر مل جائے، جبکہ اللہ تو ہر روز شارک کے قریب ہے، ہر روز رات کو ہمارے قریب ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ نے ہوں. خاص بابرکت راتیں، رمضان کا مہینہ بابرکت مہینہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں وہ رات مل جائے، اور اس رات میں جو تحفہ دیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ ہر روز گھر میں پڑا ہوتا ہے. قرآن میں. قرآن اف. مجید ہر وقت گھر میں ہوتا ہے. جس جس دن کھولیں گے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یس. کیونکہ وہ ہماری جو عبادت کا مائنڈ سیٹ ہے وہ شارٹ کٹ پر آ گیا ہے کہ میں جو مرضی کروں، میں جو مرضی وہ کروں، میں ہے. عمرہ کراؤں، میں کچھ بھی کروں، میں ہوں. نماز پڑھ لوں، بچت ہو جائے گی. ایسا تب نہیں ہے. کیسا ہر نہیں ہے. ہر روز، ہر لمحہ، ہر سچویشن کا حساب ہے. دین ایوری ڈے ہر سچویشن کے اندر ہوتا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا. ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ کو اس رات میں یہ احساس ہو گیا، آپ کو اس رات میں یہ قدر ہو گئی، ایسا ضرور ہو سکتا ہے. لیکن اس کے لیے نیت یہ ہونی چاہیے کہ یا اللہ میں تیرے سے رشتہ بنانا چاہتا ہوں آج کی رات. آج مجھے بس تیرے سے رشتہ بنانا ہے. تو اس رات کو اف. قرآن سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا، اس رات اللہ قریب آ جائیں گے. صحیح. لیکن ہم جا رہے ہیں کسی مقصد کے تحت. اگر ہم یہ مقصد لے کے جا رہے ہیں کہ یا اللہ تو میرے گناہ معاف کر، میں اپنی زندگی بدلنا چاہتی ہوں، بدلنا چاہتا ہوں، تو سب کچھ مل جائے گا، چاہے آپ اپنے گھر میں ہیں یا کعبہ میں ہیں. اور اگر ہم یہ بالکل سوچ کے جا صحیح. رہے ہیں کہ بس گناہ آپ معاف ہو جائے. بس وہی نا، لبیک اللہم لبیک، ہم نے خانہ کعبہ میں نہیں کرنا، ہم نے تو یہاں جہاں پہ بھی ہے ہم واپس نے آ وہیں کے سے بھی کرنا ہے کہ اللہ میں اپنی برائیاں واپس آ چھوڑ. کے بھی کرنا ہے لبیک. اف. تو اللہ ہم سب کو توفیق دے اور ہماری عبادت قبول کرے، رمضان قبول کرے. ہم نے جو تھوڑی بہت ایفرٹ کی ہے، آپ نے اور میں نے، اللہ وہ قبول کرے. اور اس کی وجہ سے جو اتنے آمین. سارے جی اتنے سارے لوگ جنہوں نے فائدہ لیا ہے، اور مجھے اتنے میسیجز آتے ہیں کہ دے ہیو ٹرنڈ، ہماری کسی کوئی نہ کوئی بات ان کو لگ گئی، تو ہمارا مقصد تو بھی پورا. اللہ قبول کر لے، ہمارے گناہ معاف کر دے اس وجہ سے. تو بس انسان کو جھکے رہنے میں بہتری ہے، ہمبل رہنے میں ہی بہتری ہے. اور دوسروں کو جج کرنے کی بجائے ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. ہم ذلیل پہلے کرتے ہیں، یس. بات بعد میں کرتے ہیں. تو اور یہ سوشل میڈیا کی یہ بڑی ایک، جہاں بہت اچھا بھی ہے وہاں پہ ایک یہ لعنت بھی ہے کہ آپ سامنے نہیں ہوتے تو لحاظ بھی نہیں ہوتا جی کسی کے بارے میں، کیونکہ صنم سامنے ہوگی تو پھر لحاظ ہوگا. تو پیٹھ پیچھے جو مرضی بول دو، جو مرضی کہہ دو.
اور کسی کے لیے بھی یہ نجم بھائی، ابھی میں نے ریسنٹلی سیکھا کہ یہ جو سوشل میڈیا ہے، میں نے قرآن میں نا اس کو بیکار گفتگو میں دیکھا، جہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں 9 سورہ توبہ کی 67. تو ہم اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے، ایک ہوتی تھی گفتگو جب ہم منہ ایک دوسرے کے سامنے ہوتے ہیں، ہم بیکار گفتگو کر رہے ہوتے ہیں جس میں اللہ رسول نہیں ہوتے، بس دنیا کی باتیں، اس کی کر لی، اس کی کر لی، وہ کیا کر رہی ہے وہ. ایک بیکار گفتگو دیکھی جو اب ہم ہاتھوں سے کرتے ہیں، سوشل میڈیا. تو ایسا کرنے سے کیا ہو جاتا ہے، میں سب سے شیئر کرتی ہوں، پھر نجم بھائی آپ جب تک کوئی کوشچن بھی لیجئے گا. میں سورہ توبہ 9 کی آیت نمبر 67 پڑھنے جا رہی ہوں، جس میں نے سوشل میڈیا کو دیکھا کہ ہم اتنے مزے سے بیکار گفتگو کر جاتے ہیں، اور جو لوگ بیکار گفتگو کرتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا رکھا ہوا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تم سے پہلے ہو گزرنے والے لوگوں کی مانند جو تم سے زیادہ قوی اور زیادہ صاحب مال و اولاد تھے، یعنی ہم سے زیادہ طاقتور اور زیادہ مال و دولت اور زیادہ اولاد تھے، بس انہوں نے اپنے حصے سے فائدہ اٹھایا، عیش و آرام کیا، تم بھی اپنے حصے سے فائدہ اٹھا لو، اسی طرح جس طرح کہ تم سے پہلوں نے اپنے حصوں سے فائدہ اٹھایا، حصے سے فائدہ اٹھایا، اور تم بھی بیکار گفتگو کرتے ہو جس طرح کہ وہ کرتے تھے. وہی لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا و آخرت میں برباد ہوئے، اور وہی ہیں جو خسارہ اٹھانے والے ہیں. واہ، اللہ تعالیٰ تو ایسے اعمال حبیطت کر دیں گے، فریز کر دیتے کیا ہیں. بات ہے. تو ہمیں بیکار گفتگو سے بچنا ہے، جو کہ ہم کلیئرلی ہم سے اللہ تعالیٰ ذکر کی توفیق چھین لیتے ہیں جب ہم بیکار گفتگو کرتے ہیں، کہ ہمیں غیبت آ جاتی ہے، ہمارے پاس ذکر ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ چھین لیتا ہے اس ٹائم، کیونکہ ہم اتنا انوالو ہو جاتے ہیں ایک دوسرے کی برائیاں کرنے میں، گمان اٹھانے میں، تو ہم سے ہمارا ذکر چھین لیا جاتا ہے. ہمیں اس چیز سے بچنا ہے اور ایک دوسرے کو بچانا ہے. اللہ اکبر. نجم بھائی جی آپ. میں نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ غیبت کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اپنے بھائی کی یا بہن کی اس کے پیٹ پیچھے ایسی بات کی جائے جو اس کو ناپسند ہو یا اس کی کمزوری ہو، تو یا اس کی برائی ہو. تو کس نے کہا یا رسول اللہ اگر وہ برائی اس کے اندر ہو تو بھی وہ غیبت ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تبھی تو وہ غیبت ہے، کیونکہ اگر وہ برائی اس نے نہیں کی یا اس کے اندر نہیں ہے تو تم نے بہتان باندھ دیا اس کے اوپر. اس سے بھی بڑی بہت چیز بڑی کر دی. چیز معافی نہیں ہے، جب تک کہ آدمی جو ہے وہ اللہ کے آگے گڑ گڑائے نہ اور اپنی توبہ نہ کرے. تو ابھی ایک سوال آیا ہے، میں نے ایسی اینڈ تک چلا گیا تھا تو سوال تو آئے چلے جا رہے ہیں، آئے چلے جا رہے ہیں، اور کتنی خوشی کی بات ہے یہ کہ لوگ جو ہیں وہ اتنے پیاسے ہیں. There's یس، so much connection. دے جی جی وانٹ ٹو جی نو. جی. اور نہیں سوال و جواب کا ماحول مل رہا سوسائٹی کے اندر لوگوں کو، کہ ان کو آیات کے ساتھ، حدیث کے ساتھ، سپاٹ آن سچویشن کے حساب سے جواب ملے. اور ہم بڑے لکی ہیں، ہمارا جو الرحمن الرحیم کا پلیٹ فارم ہے کہ ہمیں ہر روز ریفرنس کے ساتھ ڈیٹیل ملتی ہے اللہ کی. یہ جی سوال ہے کہ بڑا کیوٹ سا سوال تھا، نام تو بھول گیا میں، ہاں، نگین ذیشان. ان کا سوال ہے کہ جیسے بچپن میں اللہ سمجھ میں آتے ہیں، بڑے ہو کر ویسے کیوں نہیں آتے؟ تو اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ بچپن میں پیور ہوتے ہیں، بچپن میں ابھی بہت سارے پردے ہٹے نہیں ہوتے. یہ جو بعد میں دوست ہمارے پردے ہٹاتے ہیں نا، جو اسکول کالج جب ہم جاتے ہیں پھر کوئی نہ کوئی تو پردے ہٹاتا ہے نا. اور آج کل تو پردے ہٹانے کے لیے سوشل میڈیا آ گیا ہے. پہلے تو ہم جاتے تھے کہیں 10th گریڈ میں جا کے کہیں پردے ہٹتے تھے. اب تو صحیح. مت پوچھیں، بہت اب تو پہلے سے شروع سے ہی پردے ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں. اور اس طرح کا میڈیا، اس طرح کی بات چیت، تو بچوں کو آپ کتنا روکیں گے، کتنا بچائیں گے، جتنی آپ ایفرٹ کریں گے. بٹ
چونکہ بچے پیور ہوتے ہیں اور ان کے ذہن میں ایک تصویر بنائی جاتی ہے اللہ کی، وہ جتنا بھی تصویر بنتی ہے وہ اس کے ساتھ پیور ہو جاتا ہے کہ یار اللہ ہے، اللہ نے آسمان بنایا، اللہ نے میں نے بھی بڑی اپنی فینٹیسیز بنائی ہوئی تھی، اور میں پوری فیملی کو بتاتا تھا کہ اللہ نے کس طرح انسان کو بنایا ہوگا، اور میں باقاعدہ وہ مٹی وٹی کو جیسے آٹا گوندتے ہیں اس طرح گوند کے بتاتا تھا کہ پہلے اس طرح لیگز بنائی ہوں گی، پھر تو بچہ جو ہے وہ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے کہ فینٹیسائز کر رہا ہوتا ہے اللہ کے بارے میں. اس کے بعد وہ بچہ بڑا ہو جاتا ہے، پھر وہ بچہ بزی ہو جاتا ہے، وہ پھر اوہ، تو بڑے ہو کے جو اللہ کی سمجھ آتی ہے اس کی ویلیو اس لیے ہے کہ جب بچپن میں جو سمجھ آ رہی ہوتی ہے وہ ایموشنل ہوتی ہے، صرف وہ ساتھ گرو نہیں کرتی، یا گرو کرتی بھی ہے تو ایز این ایموشن ہی اندر کہیں چل رہتی ہے، اور چیزیں ٹیک اوور کر جاتی ہیں، ڈگری، کیریئر، جی دنیا میں آگے بڑھنا، کمپٹیشن اور طرح. سو جب جی جب بڑے ہو کے اللہ کی سمجھ آتی ہے، اس کے کلام کے ذریعے آتی ہے، تو قرآن جو ہے وہ اللہ کہہ رہا ہے کہ افلا یتدبرون القرآن، یہ قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے. اس کا مطلب ہے اللہ چاہتے ہیں کہ اب تم غور و فکر کر کے مجھے سمجھو، اب تم بڑے ہو گئے، ہوں، اب آپ بڑے ہو اینالائز گئے. کرو ہاں، آیات کو. بچپن میں آپ نے کہا تھا پہلا ہوں کلمہ طیب، طیب مانے پاک، لا الہ. اب آپ بڑے ہو گئے ہیں، اب آپ سمجھے کہ میں نے کیا کہا تھا، لا الہ الا اللہ کیا مطلب، الہ کیا ہوتا ہے، رائٹ؟ میں محمد رسول اللہ میرا کیا رشتہ جی ہے، وہ کیسے میرے رول ماڈل ہیں آج کی زندگی میں، آج کے دور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مجھے کیسے ہیلپ کر سکتی ہے. اللہ چاہتا ہے کہ اب ہم اینالائز کریں، تو وہ کہہ رہا ہے کہ یہ غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پہ تالا پڑا ہوا ہے. سو بڑے ہونے کے بعد آپ کو بغیر قرآن کی رائٹ اینڈ رانگ اور گائیڈنس کے اللہ کی سمجھ نہیں آئے گی. تو اسی لیے یہ سیشن ہو رہا ہے کہ ہمیں اس کے احکامات اور کلمات کے ساتھ اللہ کی سمجھ آئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر تم اللہ کو سمجھنا چاہتے ہو، اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہو، اللہ کو جاننا چاہتے ہو، تو اس سے بڑھ کر کوئی چیز ہے ہی نہیں جو اس کے اندر سے نکلی ہے، یعنی قرآن. تو پھر قرآن آپ کو ایموشنل محبت تو پہلے ہی ہے اللہ سے، پھر انٹلیکچولی بھی آپ کنونس ہو جاؤ گے، پھر آپ کو دنیا کی کوئی چیز ڈاما ڈول نہیں جی کر سکے گی، پھر آپ فرم ہوں گے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ کیا رائٹ ہے کیا رانگ ہے، اور اللہ اور باقی چیزوں میں کیا فرق ہے. تو کسی کو فرق کے ساتھ حاصل کرنا کہ میرے پاس یہ بھی آپشن تھی، یہ بھی آپشن تھی، یہ بھی آپشن تھی، لیکن میں نے تمہیں چنا، اوئے ہوئے ہوئے ہوئے. تو اس کا مطلب ہے ہاں کچھ دیکھ سمجھ کر کے چنا. خوبصورت تو اور بھی تھے لیکن تمہارا کردار تھا، تم ریسپیکٹ فل تھے، امیر تو اور بھی تھے لیکن تمہارے اندر جو ہے وہ عاجزی تھی، تو پتہ لگا کہ کسی وجہ سے چوز کیا. تو اللہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس کو سمجھ کے چوز کریں. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یا اللہ میں تیری عبادت اس لیے نہیں کرتا کہ مجھے جنت کا لالچ ہے، کیونکہ وہ عبادت نہیں تجارت ہوگی. میں تیری عبادت اس لیے نہیں کرتا کہ مجھے جہنم کا خوف ہے، کیونکہ وہ عبادت نہیں غلامی ہوگی. میں تیری عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ تو ہے ہی عبادت کے لائق، یو ڈیزرو اٹ کہ میں تیرا غلام بنوں. کیونکہ ان کو اللہ کی اف ذات اور حقیقت سمجھ میں آ گئی تھی، ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے ہماری محبت وہ نہیں رہتی جو بچپن میں تھی. بالکل. صحیح تھا سر. بس دنیا، بالکل بس ہم دنیا میں بزی ہو جاتے ہیں. اف کہ ہم دنیا کما لیں کسی طرح، لیکن یہ حقیقت بھول جاتے ہیں کہ ہم نے اپنے رب کے پاس ہی واپس جانا ہے. اور ہر کوئی جا رہا ہے، صرف ہم اپنے آپ اگنور کر دیتے ہیں، شاید میں نہیں جا رہی یا جا رہا، باقی سب چلے جائیں گے. جی بنت سوال. امین خواب میں جو نظر آئے اس کو کتنا سیریس لینا چاہیے؟ زیادہ سیریس نہیں لینا چاہیے. اچھے خواب کو آپ لے لیں، لیکن جو برے خواب ہوتے ہیں یا الٹے سیدھے فضول خواب، اگر ہر خواب کوئی آدمی سیریس لینا شروع کر دے تو سچی بات تو یہ ہے کہ جب زندگی بدلتی ہے تو خواب بھی بدلتے ہیں. قرآن زندگی میں آنے کے بعد اتنے اتنے تاریخی اور یادگار خواب آئے ہیں کہ میں کو بتا نہیں سکتا
کسی دن موقع ہوگا تو انشاءاللہ خواب بتائیں گے. بٹ یہ ہے کہ پازیٹیو لینا چاہیے خواب میں سے. اللہ نے جو ہدایت دی ہے وہ ریالٹی میں دی ہے، جیتے جاگتے ہوش و حواس میں، کانشیسنس کے اندر دی ہے. ورنہ آؤٹ آف فیئر بھی خواب آتے ہیں. خواب میں آپ نے دیکھ لیا کسی نے آپ کو گولی مار دی، اب آپ باہر نکلنا ہی چھوڑ دو، شاید لوگ ڈھونڈ رہے ہیں آپ کو. خواب میں آپ کے آ گیا جی کہ وہ بیگم نے جو ہے، وہ آپ سوئے ہوئے تھے اور بیگم نے آ کے آپ کے اوپر تکیہ رکھ دیا. میرے خیال سے آپ جس چیز کے بارے میں زیادہ سوچتے ہیں آپ کو ویسے خواب آتے ہیں. تو آیات بھی آتی ہیں خواب میں. خواب میں معافی بھی مانگی جاتی ہے اللہ سے. خواب میں انسان روتا واہ. بھی ہے. تو بڑا کچھ ہو سکتا ہے، اور خواب بڑے الٹے سیدھے بھی ہوتے ہیں. اچھا جی، جی. خواب میں نبی کا آنا. اللہ کے رسول واہ. صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی کے خواب میں آنے کا مطلب ہے کہ اب فوراً سے پہلے سیریس ہو جاؤ اور قرآن کھول لو. یا تو وہ وارننگ کے ساتھ آتے ہیں یا خوشخبری کے ساتھ. یس، اس کا مطلب ہے دیکھ کہ آپ کا ٹائم آ گیا ہے کھڑے ہونے کا، سٹینڈ لینے کا، ریئلائز کرنے کا. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب زندگیوں میں آئے ہیں تو ریئلائزیشن لے کر آئے ہیں، رحمت لے کر آئے ہیں، مغفرت لے کر آئے ہیں، نجات لے کر آئے ہیں، رائٹ اینڈ رانگ فرقان لے کر آئے ہیں، حکمت لے کر آئے ہیں، علم لے کر آئے ہیں، نور لے کر آئے ہیں، احسان، درگزر اور کیا کچھ لے کر آئے ہیں. دنیا کی تمام خوبیاں ایک ذات میں اکٹھی کر لیں تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. وہ خواب میں آنے کا مطلب ہے کہ اب غلطی کی گنجائش نشتا، اب شروع ہو جائیں. اینڈ ڈونٹ ویسٹ اینی. آپ خوش واہ. نصیب ہیں. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس رضی اللہ عنہ کو سینے سے لگایا. یہ خواب نہیں ہے، یہ حقیقت میں آپ کو وہ سینے سے لگا رہے ہیں قرآن کا اور فہم سینے دے سے دیں. لگا کے دعا دے رہے ہیں کہ یا اللہ اسے قرآن کا فہم دے دے. تو خواب میں آ کے کچھ اور تو نہیں کہیں گے، یہی کہیں گے کہ یا اللہ اس پہ کرم کر دے، اس پہ رحم کر دے، اس کو قرآن کا فہم دے دے. اف. جی. روزے جو مس ہو جائے تو سورہ بقرہ کی 185 نمبر آیت میں لکھا ہوا ہے کہ بعد میں گنتی پوری کر لیں. بہت کچھ کر کے دیکھا لیکن میوزک نہیں چھوٹا. آئی ڈونٹ تھنک کہ سب کچھ کر کے دیکھا، کیونکہ جب اللہ کسی کی زندگی میں آتے ہیں، اینڈ وڈ یو بلیو، انگلینڈ میں تو چونکہ روڈز بھی بہت اچھی ہیں اور شہر بھی چھوٹے چھوٹے فاصلوں پہ ہیں، پاکستان میں بھی ہیں لیکن فیسلٹیز بہت زیادہ ہیں. تو آپ کہتے ہیں یار میں جہاز میں کیا جاؤں، میں ڈرائیو کر کے چلا جاتا ہوں. تو میں نے بہت زیادہ ڈرائیونگ کی ہے، 30-40 ٹاؤنز میں گیا ہوں، پرفارمنسز کرنے کے لیے بھی، کرکٹ کھیلنے کے لیے بھی. تو کیا سوال تھا؟ کہ واو، آپ کی باتیں سن کے اتنا مزہ آتا ہے ہم کو ایسے ہاں نہیں وہ بھول میں جائیں گے. بھی میمریز میں چلا گیا. ہاں کہ میوزک نہیں چھوٹا. نجم بھائی. تو میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ کبھی کبھی میں حیران ہوں، کبھی کبھی میں کیونکہ حیران ہو جاتا تھا کہ یار میں لندن سے مانچسٹر آ گیا 4 گھنٹے ڈرائیو کر کے اور میں نے ریڈیو آن ہی نہیں کیا. حالانکہ 99.9% لوگ ڈرائیو کرتے ہوئے تاکہ بور نہ ہو وہ میوزک سنتے ہیں. میوزک سنتے ہیں. اور وہ میں اتنا اس میں ہوتا تھا کہ اگر فرض کرے پرفارمنس پہ جا رہا ہوں تو آج یہ بات کرنی ہے یا یہ بات کرنی ہے یا اپنی حمد کو وہ کر رہا ہوں، تو آپ کا مائنڈ بزی ہو جاتا ہے ذکر میں. آپ زندگی کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں، آپ پازیٹیو سوچ رہے ہوتے ہیں، چیزوں کو کیسے امپروو کرنا ہے. تو آپ کا جب مائنڈ انگیج ہو جاتا ہے تو اس کو پھر ہر وقت ضرورت نہیں رہتی انٹرٹینمنٹ کی. اور پہلے ایسا ہوتا تھا کہ صبح اٹھتے پہلی چیز ہی میوزک آن ہوتی تھی گھر میں. رات کو سوتے ہوئے ہیڈ فون پہ میوزک چل رہا ہوتا تھا ہر وقت.
फारिग होते ही कोई ना कोई बैकग्राउंड में म्यूजिक, खाना खा रहे हैं तो डिफरेंट म्यूजिक। अब ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं कि म्यूजिक सुनता नहीं हूँ, कभी कभी बहुत दिल चाहता है तो बचपन के कोई मेहदी हसन साहब की गजलें या कोई वो, फोकस से फोकस नहीं से नहीं हटाता ना हटाता म्यूजिक। म्यूजिक। जब आपका अंदर फोकस हो जाए तो फिर आपको कुछ नहीं कहता। फिर आसपास कोई म्यूजिक भी चला रहा होगा, आप नमाज भी पढ़ लेंगे। फर्ज करें कोई हमसाया म्यूजिक चला रहा है, या आप हम्म। किसी एग्जीबिशन में हैं, साथ वाले स्टॉल पे म्यूजिक चल रहा है, लेकिन चूंकि आपको नमाज समझ में आ रही है तो आपका माइंड जाएगा ही नहीं उधर। तो ये माइंड बड़ी जबरदस्त चीज है, इसमें हम्म। फिल्टर्स है। जिस तरह हमारे कानों में फिल्टर्स है कि अगर हम किसी रश वाली जगह पर बैठे हम्म। हैं तो मैं आपकी बात पे फोकस कर लूंगा, मेरे कानों में एबिलिटी है। इसी तरह हमारे माइंड की एबिलिटी है कि वो हम्म। बहुत सारी चीजों को साइड पे करके काम की बात पे फोकस कर लेता है। वरना तो माइंड में क्या कुछ नहीं होता। तो हम्म। कुरान ये करता है कि वो आपके माइंड को हमेशा प्रेजेंट में रखता है, फोकस में रखता है। माजी में नहीं जाने दे रहा, वाह। खाम खा फ्यूचर में ओवर थिंकिंग नहीं करने दे रहा। आप बोर नहीं हो रहे, क्योंकि बोर हो रहे हैं तो आप कह रहे हैं चलो यार म्यूजिक ही सुनता हूँ, कोई मूवी देखता हूँ। और मैं ये नहीं कह रहा कि आप कोई अच्छी मूवी ना देखें या कोई अच्छी चीज ना सुने, इससे आपको कुछ लर्न बाउंड्री के करने अंदर को मिल रहा है। एंटरटेनमेंट भी है। व्हाई नॉट। जी। आपकी मूवीज से ना भी मुझे एक चीज जहन में आई, क्योंकि मैं इन सब चीजों से बाहर आई हूँ। जिंदगी में खाली यही चीजें प्रमोट की थी जो मैं कर रही थी। तो पहले सिर्फ ईद का मकसद यही लगता था कि ईद आ गई, चलो अब क्या करें, चलो मूवी देख लेते हैं, मूवी कौन कौन सी आई है। तो हम जैसी बनाते हैं पाकिस्तान में, वो भी हम दूसरे कल्चर्स फॉलो करके, तो हम दूसरों को भी उस रास्ते पे लगा देते हैं। मैंने भी ऐसा किया था। तो अब मुझे इतनी खुशी होती है कि मैं अब लोगों को उस तरफ नहीं लगाती कि ये कर लो या अपना टाइम जाया करो या अल्लाह ताला से दूर हो जाओ, या कुछ ऐसी चीजें दिखा दूं अपने होलिये में या अपने काम के थ्रू जो हम मुसलमानों को नहीं फॉलो करनी चाहिए। तो अल्लाह ताला ने मुझे इस चीज से निकाल लिया है। अब मुझे ईद भी, मुझे सोच सोच के इतना मजा आ रहा है कि मुझे ईद की समझ आ गई है कि ईद तो हमारे ऊपर इनाम माशाल्लाह। है। लेकिन मैंने इनाम था अपने ऊपर, मैं किसी और तरह से खुद भी जुड़ जाती थी और दूसरों को भी सुना है जोड़ती कि थी आप जब खुश कि होती हैं तो बहुत सारे खाने बनाती हैं। कि रजब मैं भाई, और बेगम फिर आपकी तरफ ही आ जाए ना ईद के ऊपर, अगर आप इतने। रजब भाई में कितना मजा आएगा। आप अगर ऐसा करें तो हम लाइव यहाँ से सबको ईद दिखाएंगे हम क्या अल्लाह। कर रहे हैं। बनाते हैं, प्लान बनाते हैं व्हाई नॉट इंशाल्लाह। रजब भाई। हम भी यहाँ से कुछ। आपका प्लान नहीं ठीक, आपने रमजान में भी पूरा यही मुझे कह के रखा, हम प्लान बनाते, मैं आऊंगा, कोई नहीं नहीं, नहीं इंशाल्लाह। आए। मुझसे सलवा पूछ रही थी, मुझसे बेगम पूछ रही थी कि भाई वो हमने जाना था, तो इंशाल्लाह वी आर कमिंग। बस ठीक है, क्योंकि सोमी भी नहीं है इस बार। तो अच्छा है, मेरी फैमिली भी लाहौर में है, तो मैं लाहौर भी नहीं जा सकती। तो अच्छा है कि जो नई फैमिली मुझे अल्लाह ताला ने दी है वही मेरे पास आ जाए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अभी किसी ने पूछा, हाँ, हया बिनते असलम ने, कि इज इट पॉसिबल टुडे कि कुरान एक बार में हम पर ऐसा असर कर दे जैसे हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु पर किया था। नहीं, वो ऐसा नहीं हुआ था। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु बहुत अरसे से सुन रहे थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। ऐसी बात नहीं है कि उनको पता नहीं चल रहा था कि क्या हो रहा है। वो बहुत ब्रिलियंट थे। ही वॉज अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। उन तक बातें आ रही थी, लेकिन चूंकि वो बहुत पेट्रियाटिक थे अपने ट्राइब के साथ, अ, अपने लोगों के साथ, तो उनको ये लग रहा था कि शायद ये मैसेज डिवाइड कर रहा है लोगों को, कि बच्चे एक तरफ हो हम्म। रहे हैं, बड़े एक तरफ हो रहे हैं। वो उसको इस तरह देख रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनके कानों में कुरान जा नहीं रहा था। कई दफा उनको बताया गया था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की है कि या उमर या वो उनके मामू हिशाम यानी अबू जहल, क्योंकि वो भी बहुत इंटेलिजेंट आदमी था जिसका नाम ही अबू जहल पड़ गया।
بٹ دنیاوی اعتبار سے وہ بہت اس کو کہتے تھے ابو الحکم، یعنی حکمت کا باپ. ہوں. لیکن جو نہ جھک سکا وہ نہ پا سکا، یہی سلسلہ ہر دور ہے. چاہے آپ کتنے بھی انٹیلیجنٹ ہو، اگر اللہ کے حکم پہ نہیں جھک رہے ہیں، آپ اس پہ غور نہیں کر رہے، تو ایسی بات نہیں ہے. ہوا یہ کہ جس دن بہن سے سن لیا، جس دن بہن نے سورہ طٰہٰ سنا دی، جب سورہ طٰہٰ کی آیات اپنی آنکھوں سے وٹنس کر لی، تو اس دن ختم. کیونکہ اس سے پہلے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں گئے تھے، دور دور سے میسج آ رہا تھا. لیکن جس دن اللہ کا کلام خود اپنی آنکھوں سے پڑھ لیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیریکٹر بھی دیکھ رہے تھے کہ وہ معاف کر رہے ہیں، ریئیکٹ نہیں کر رہے، لوگ کیا کیا بول رہے ہیں، کتنی کتنی اذیتیں دے رہے ہیں. اچھا، پھر جو لوگ چینج ہو رہے ہیں لائک ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی، وہ پہلے بھی رسپیکٹ کرتے تھے. اور قرآن کے جب دیکھا کہ وہ بھی چلے گئے قرآن کی طرف، تو ظاہر ہے سوچ میں تو پڑ گئے تھے وہ بھی. پھر وہ دیکھ رہے ہیں کہ somebody like ہوں. حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ، جو ایک کمزور غلام ہے، لیکن یہ کیسا دین ہے، کیسا قرآن ہے کہ جس نے اس کو اتنی طاقت دے دی کہ پورا ٹرائب مل کے اس کو ٹارچر کر رہے ہیں، لیکن وہ مان کے نہیں دے رہے، وہ دین کو نہیں چھوڑ رہے. یہ چیزیں وہ نوٹ کر رہے تھے. واو. ہم لوگ تو گھر میں قرآن رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم تو روز سن رہے ہیں، ہمیں اثر نہیں ہو رہا. تو اس کا مطلب ہے کہ انسان کو تھوڑا سا اینالائز کرنے کی ایبلٹی ہونی چاہیے اس کے پاس، اس کو تھوڑا سا غور و فکر کرنا چاہیے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ غور و فکر کر رہے تھے. پھر جس دن قرآن سامنے آ گیا اور پڑھ لیا، جو نوٹس تھے ان کی بہن کے گھر میں جو وہ تلاوت کر رہے تھے، تو اس دن آنکھوں سے آنسو اور ختم کہ مجھے لے چلو. سب سے پہلی چیز انہوں نے کیا بولی کہ یہ وہ ہے جس سے قریش ابھی تک دور ہے، جس کی قریش مخالفت کر رہے ہیں اس کلام کی. تو پھر دوڑے. تو حیا بنت اسلم، واو. آپ کو تو گھر سے بچپن سے قرآن ملا ہے، عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کو نہیں ملا تھا. آپ کو تو بچپن سے دین ملا ہے، آپ کو تو بچپن سے گھر میں اذان کی آواز آ رہی ہے، آپ کو تو روز آیات سنائی جا رہی ہیں ریفرنسز کے ساتھ. تو اب تو اثر ہو جانا چاہیے یا نہیں؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بالکل. قرآن پہ غور و فکر کرو، تاکہ دل کا دروازہ تالا کھلے. جبکہ ایفرٹ کرو. جی. ہمارے پاس قرآن گھروں میں کھلتا تھا، یا تو کسی کی رخصتی ہو تب اس کے اوپر سر پہ رکھ دو، یا کسی کا کوئی انتقال کر جاتا تھا تب سارے وہ پارا کھول کے بیٹھ جاتے تھے، یا پھر رمضان آتا تھا تو وہ سپیڈ لگ جائے، ریس لگ جائے. بس اس کے علاوہ تو میں نے صرف وہ دیکھا کہ برکتیں آئیں گی، شیلف کے اوپر رکھ دو. ایسے نہیں آتی برکتیں، وہ جو اندر لکھا ہے اس پہ عمل کرنے سے برکتیں آتی ہیں، رکھنے سے نہیں آتی. پھر یہ کوئی کہہ رہا ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب کہتے ہیں کہ نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز پڑھو. آج تک انہوں نے کہا کہ سمجھ کے. آپ کا سوال واضح نہیں ہے، لیکن نماز سمجھ کے ہی پڑھنی چاہیے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. پروٹیکشن اگینسٹ حسد. اوف، اللہ اکبر. سورہ فلق، سورہ ناس، تبت یدا ابی لہب وصب، اس کی بھی اینڈ ہے حاسد اذا حسد. تو اس کی پروٹیکشن جو ہے حسد کی، اگر آپ دوسرے کے حسد کی بات کر رہے ہیں تو وہ الگ بات ہے، اپنے حسد کی بات کر رہے ہیں تو وہ الگ بات ہے. اپنے حسد، بھائی اپنا حسد جو ہے، اپنے آپ کو حسد سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے قریب ہو جائے. کیونکہ اگر آپ کو سامنے والے بچے کی آئس کریم بڑی لگ رہی ہے، یا میرے پاس بھی ہوتی، تو آپ اپنی اماں کو بولیں جا کے، وہ آپ کو دو لے دے گی. حسد نہ کریں، اماں کو بولیں.
तो जब आपको नजम भाई इस पे ना, जब हम दूसरे की चीज नजर रखते हैं ना कि उसके पास अल्लाह ने इतना दिया मुझे नहीं दिया, तो ये एक हसद है। तो इस पे वो सूरत ताहा 20 की आयत नंबर 131 है हाले ना, हाले कि दूसरे की पे यस, आकर भी ना देख, ये आंखों का बिल्कुल हिजाब बिल्कुल। है। मैं इनसे तो शेयर, ये भी मैंने 2 दिन पहले ओरल याद की थी, 20 की 130। क्योंकि अल्लाह अल्लाह दो तीन तरीकों से हसद खत्म कर देते हैं। उसके बाद ये आयत और वाज़ेह समझ में आएगी। एक तरीका तो ये होता है कि वो चीज दे देते हैं आपको भी कि यार तू हसद ना कर, ये ले। तो फिर हम शर्मिंदा हो जाते हैं अगर हम रीजनेबल आदमी हैं। और दूसरा तरीका ये होता है कि अल्लाह उस हम्म, चीज की हकीकत खोल देते हैं। हाँ, गनी हकीकत कर से देते पर्दा हैं। हटा देते हैं। आप कहते हो यार अल्लाह ताला शुक्र है, मैं तो ऐसे ही इतना इनकी लाइफ देख देख के इतना परेशान हो रहा था कि हाय, ये तो अंदर से ये निकले। अल्लाह शुक्र है तूने मुझे बचा लिया। जैसे वो जब मैंने इंटरव्यू किया था इमरान खान साहब का, तो उनसे मैंने सवाल किया था कि भाई आपके तो फैंस में बड़े बड़े अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, मिक जैगर, ये भी आपके आपको पसंद। तो उसके जवाब में उन्होंने यही कहा था कि भाई मैंने इतना करीब से उसको देख लिया, उस लाइफ को, कि वो मुझे समझ नहीं आई एट द एंड ऑफ द डे कि यार ये तो सारे रॉक एंड रोल स्टार, ये सारे बड़े बड़े लोग, ये तो ड्रग्स पे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, इनके घरों के हालात, इनकी बच्चों का पता नहीं है, इनके ये वो। तो वो देख के मैं फिर आहिस्ता 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 अल्लाह की तरफ आना शुरू हुआ। तो बहुत सारी चीजों से अल्लाह पर्दा हटा देता है तो हमारा हसद खत्म हो जाता है। और तीसरी चीज ये होती है कि आप अल्लाह आपको अपना बना ले और इतना बिजी कर दे कि आपको इधर उधर देखने की फुर्सत आजकल तो हसद लोग फॉलोअर्स से भी लगाई हुई, उसके पास इतने फॉलोअर्स हैं नहीं। इंस्टाग्राम पे, मेरे पास नहीं है, उसके लिए पता नहीं क्या लोग, कि वो ये भी तो हसद का आजकल नया तरीका है ना, कि उसके इतने फॉलोअर्स हैं तो मेरे नहीं हैं, अल्लाह ताला मुझे भी फॉलोअर्स दे। और उसके लिए हम ऐसी ऐसी पोस्ट भी लगाते हैं ताकि एंगेजमेंट बढ़े, चाहे उसमें किसी का जो है ना वो ऐसी की तैसी फिर जाए। तो ये जो जबकि ये एक मेरे लिए लर्निंग थी नजम भाई, कि जिसके अगर कोई औरत या अल्लाह के हुक्म के मुताबिक नहीं है और उसके बहुत ज्यादा फॉलोअर्स भी हों, तो मैंने ये जब बात सुनी कि फिर जिसके जितने ज्यादा फॉलोअर्स उसके उतना उतना ही ही गुना, तो और ये उतना भी ही हमारे इम्तिहान लिए है। देखिए, उतना बड़ा इम्तिहान है, आपके भी आजमाइश है। आपके भी माशाल्लाह बहुत फॉलोअर्स हैं, लेकिन आप उनको क्या दे रही हैं? मैं रहमान से कनेक्ट कर रही हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं किसी हाउ शैतानी काम से नहीं, किसी अल्लाह ऑपोजिट हाउ नहीं यू अब कनेक्ट कर यूज रही। योर फॉलोइंग, योर जी फेम, योर पोजीशन, तो अल्लाह उसमें बरकत डाल देता है। और जो आपको परेशानियां आने वाली थी उस पोजीशन पे, उससे बचा लेता है। क्योंकि जितना एक्सपोजर जी। होता है वाओ। उतना ही शैतान भी एक्टिव होता है। जी। जितना सो ट्रू। आपका नाम होता है उतना ही शैतान बदनाम भी करने की कोशिश करता है। ये जो आयत आप सुनाने जा रही हैं, ये वो स्टेज है जिसपे अल्लाह अपना बना लेता है किसी को कि यार डोंट लुक अराउंड, मैं हूं ना। कंपैरिजन से निकलो। तो खैर, ये पढ़ती हूँ सूरत ताहा 20 की आयत नंबर 131 पढ़ने जा रही हूँ। और उस साजो सामान की तरफ आंख उठाकर भी ना देख जो हमने दुनिया की जेबो ज़बाइश में से उनके उफ, कुछ ग्रोहों को दिया है, ताकि हम ताकि हम उसमें उनकी आजमाइश करें, और तेरे रब का रिस्क तो बेहतर और बाकी रहने वाला है। नजम भाई इसको जरा इनको और क्लियर करें, कि अल्लाह ताला जब कह रहे हैं कि उस तरफ आंख उठाकर भी ना देख जो हमने उनको दुनिया की जेबो ज़बाइश में से दिया है, बल्कि वो तो इसलिए दिया है ताकि उनकी आजमाइश हो कि वो देखिए ना, उसमें क्या कर रहे हैं। एक एक प्रोसेस में होता है आदमी। ठीक है, अल्लाह का एक प्रोसेस है नवाजने का, आपको कहीं लेकर जाने का। आप बच्चों को वो कार्टून्स पे और इन पे नजर क्यों रखते हैं? कि वक्त से पहले ही ना बड़े हो जाए, वक्त से हम्म। पहले डिस्टर्ब ना हो जाए, साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब हो जाएंगे अगर इनको वक्त से पहले ही गलत चीजें देखने को मिल गई या इन्होंने एडल्ट मटेरियल देख लिया। आप बच्चों की आंखों पे ऐसे हाथ रख रहे होते हैं, कोई मूवी के बीच में भी कोई चीज आ जाए तो
کیونکہ آج کل پتہ بھی نہیں ہوتا نا کب کیا ہو جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جب تک اللہ منزل پر لے کے نہیں جاتا، جب تک آپ اس منزل پر پہنچ نہیں جاتے، جب تک آپ کو دنیا کی حقیقت کھل نہیں جاتی، اللہ کہہ رہا ہے ڈونٹ لک اراؤنڈ، کیونکہ ڈسٹریکٹ ہو جاؤ گے. کیونکہ جس کو جو کچھ دیا ہوا ہے وہ اس کا امتحان ہو رہا ہے، تم خواہ اس کی پلیٹ میں دیکھ رہے ہو. آپ آپ گاڑی چلا رہے ہیں، آپ کا فوکس ہونا چاہیے کہ میں نے وہاں پہنچنا ہے. اب آپ سامنے والے کی گاڑی دیکھنا شروع ہو گئے کہ اس کے پاس تو رینج روور ہے، تو پھر آپ کی گاڑی کہیں ٹھوکے گی کیونکہ آپ اس کی گاڑی دیکھ رہے تھے، جبکہ آپ کی نظر آگے ہونی چاہیے تھی. تو اس لیے ہمارے ٹیچر کہتے ہیں کہ وہ بلنکرز لگاؤ گھوڑے والے. گھوڑے کو یہاں پہ نا لیدر کے بلنکرز لگائے ہوتے ہیں تاکہ وہ ادھر ادھر نہ دیکھے. پاس سے کوئی تیز گاڑی گزر گئی تو گھوڑا جو ہے وہ بدک جاتا ہے. ہماری مجھے ہمارے اب مائنڈ کو کنٹرول کرنے کے لیے، یہ اس کو پروٹیکٹ رکھنے کے لیے، اس کو سنبھال کے رکھنے کے لیے اللہ کہہ رہے ہیں کہ ادھر ادھر مت دیکھو، کوئی فائدہ نہیں ہے، ڈسٹرب ہو جاؤ گے. مجھے بتائیں کسی کو خام خام براؤزنگ کرنے کا فائدہ ہوا ہے آج تک؟ ڈسٹربنس ہی ہوتی ہے نا. کیونکہ آگے سے یس، آپ اور وہ حسد فرض کریں اندر آپ کے گھر چلاتا میں ہے. آرگومنٹ ہو رہے ہیں، آگے سے آپ دیکھ رہی ہیں انہوں نے تصویریں ایسی لگائی ہوئی ہیں دونوں نے، میاں بیوی نے. اب وہ سیلفی میں لگ رہا ہے کہ ان سے خوش آدمی کوئی نہیں ہے دنیا میں. آپ کو کیا پتا ان کے گھر میں کیا ہو رہا ہوگا؟ نہیں ہوتا. تو آپ خامخواہ ہی اپنے گھر میں اپنے دوسرے کے محل کو دیکھ کے اپنی جھوپڑی کو آگ لگا لیں. تو اس لیے دوسروں کے رشتوں کو دیکھنا، دوسروں کی چیزوں کو دیکھنا، دوسروں کی لائف سٹائل کو دیکھنا، اس سے ناشکر گزاری شروع ہو جاتی ہے. اور جو آپ کو اللہ نے دیا ہوا ہوتا ہے اور جو آگے دینا ہے وہ بھی رک جاتا تو ہے. ہم اس کو تو صحیح بات ہے، ہم اپنی جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں، اللہ شکر الحمدللہ، ہم اس پہ سے ہمارا فوکس ہٹ جاتا آپ کبھی آزما کے دیکھیں، میں باہر سے آتا تھا پورا بیگ بھر کے لایا یا کچھ لے کر آیا بچے کے لیے. اب جب وہ بیگ خالی ہو گیا نا، وہ پھر میری طرف دیکھ رہا ہے کہ مطلب کچھ اور. ہے. اور مجھے وہاں سے کلک ہوا، میں نے کہا یا اللہ، یہ اللہ ہمیں کیسے دیکھتے ہوں گے کہ یار یہ کتنے جاہل ہیں. یہ بھی دیا، یہ بھی دیا، یہ بھی دیا. ایک صبح سے شام تک ایک ایک سانس نہیں یہ گن سکتے، کتنی دفعہ پلکیں جھپکاتے ہیں نہیں گن سکتے. ایک دن پلک پھنس گئی یہاں پہ تو لگ پتہ جائے گا. ایک دن وہ ہارٹ بیٹ ہلکی سی اوپر نیچے فلکچویٹ ہوتی ہے، دنیا الٹی سیدھی ہو جاتی ہے. کان میں وہ اتنا سا پارٹیکل ہے، وہ جس کو ہم ورٹیگو ہو جاتا ہے جب وہ ہلتا ہے تو لگ پتہ جاتا ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے یہ کسی چیز کو گن ہی نہیں رہا، روز کھاتا ہے، روز ہمیں یاد بھی نہیں ہوتا کہ ابھی 3 دن پہلے کیا کھایا تھا، 4 دن پہلے کیا کھایا تھا، 1 ہفتہ پہلے کیا کھایا تھا. تو صحیح بات ہے. تو وہ یہی انسان کے ساتھ ہوتا ہے کہ وہ ادھر ادھر دیکھ رہا ہوتا ہے اور جو مل رہا ہوتا ہے اس کا شکر نہیں کر رہا ہوتا، تو پھر اللہ روک لیتا ہے. جو اس کو برکتیں رحمتیں ملنی ہوتی وہ بھی نہیں ملتی. تو یہ ٹیکنیکلی رانگ ہے ادھر ادھر دیکھنا، بیکاز ہر کوئی تو اپنی لائف کے اندر پھنسا ہوا ہے. ارب پتی کھرب پتی بھی ڈپریشن میں ہوتا ہے. اور دیکھیں نا اللہ تعالیٰ کتنا کلیئر ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہم اس میں ان کی آزمائش کریں، اس یس لیے ان کو دیتے ہیں اتنا. جیسے اللہ نے مجھے عزت اتنی دی، مال دیا، فیملی دی، اولاد دی، تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی ٹیسٹ کر رہے تھے کہ اب میں کیا کرتی ہوں with یس all of this. تو شکر الحمدللہ مجھے سمجھ آ گئی کہ اب مجھے کرنا کیا ہے. یہ جو اولاد دی یہ نا اس طرح اللہ تعالیٰ کے راستے سے میں ہٹا دوں، صرف دنیا میں لگا دوں. میں نے ان کے ساتھ کرنا کیا ہے؟ پیرنٹ تو میں بن گئی لیکن میں نے ان کے ساتھ کرنا کیا ہے؟ اور پھر یہ جو اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے عزت دی، اتنا سارا کچھ دیا کہ آج آپ لوگ میرے سے سن رہے ہیں کہ میں ان کو سنواتی کیا ہوں، اتنی عزت دی کہ صرف میں ان کو نجم بھائی میرا اس ٹائم میں اس لیے ایموشنل ہو رہی تھی کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے نکال لیا ان سب چیزوں سے الحمدللہ. مائدہ خالد آپ کہہ رہی ہیں کہ میسج بھیجا الرحمن الرحیم کو. آپ ایک میسج اور کریں کیونکہ آج کل ظاہر ہے ڈیلی سیشنز ہو رہے ہیں تو بہت زیادہ لوگ میسج کر رہے ہوں گے. اور یا آپ مجھے بھی ڈی ایم کر سکتی ہیں اور انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو نیکسٹ پروسیجر بتا دیں گے ہاؤ ٹو موو فارورڈ ود the guidance of the Quran.
اور میں روز آج کل یہی کر رہا ہوتا ہوں. آگے چلتے ہیں. سر میم آئی ایم فرام انڈیا. آپ یہ بتائیں کہ آئی براؤز بنوا سکتے ہیں قرآن کی کسی آیت؟ جی قرآن میں آئی براؤز تو نہیں، لیکن اوور آل یہ کہا گیا ہے کہ جیسے کہ زمانہ جاہلیہ میں میک اپ کیا جاتا تھا ویسا سنگار نہیں کرو. اللہ سنگار سے منع نہیں کر رہے، لیکن ایسا سنگار جیسا زمانہ جاہلیہ میں کیا جاتا تھا، یعنی جس سے اٹریکٹ کیا جاتا تھا لوگوں کو، اور ایک ڈسپلے پہ اپنے آپ کو رکھا جاتا تھا، اسٹرائکنگ اینڈ ہر کسی کی نظر پڑے. تو اس طرح نہ کرو، لیکن ایک نارمل ڈیسنٹ جیسا انسان کو اچھا لگنا چاہیے، اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. اگر آپ ویسے ہی چھوڑ دیں گے تو پھر تو بال بھی ویشی ہو جائیں گے، پھر تو آپ چہروں پہ پمپلز بھی پھر آپ خود ہی نکلنے دیں، ان کو بھی کچھ نہ کریں آپ. تو آپ کو جو اللہ نے چیز دی ہے اس کو بنا سنوار کے تو رکھنا ہے نا. تو کبھی کبھی ہم مس انڈرسٹینڈ کر جاتے ہیں چیزوں کو، اس لیے کامن سینس بہت ضروری ہے. اللہ نے عقل دی ہے، اور وہ قرآن میں کہتا ہے کہ افلا تاقلون، کیا تم عقل استعمال نہیں کرتے ہو؟ سو نماز میں بہت خیال آتے ہیں، اس لیے آتے ہیں کہ ہمیں نماز سمجھ میں نہیں آتی. سو آپ فوراً رابطہ کریں قرآن کے ساتھ، جڑ جائیں، کیونکہ نماز میں قرآن ہی تو پڑھا جا رہا ہے. اگر قرآن سمجھیں گے تو نماز سمجھ آنی شروع ہو جائے گی. بالکل. اچھا نجم بھائی، بہت سے لوگ مجھے خالی یہ ٹیکسٹ کرتے ہیں کہ آپ سے ایک کویسچن کرنا تھا. اب وہ ویٹ کر رہے ہوتے میں ان کو بولوں جی کریں، پھر آگے وہ کویسچن کریں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ کویسچن کر دیں گے تو زیادہ بیٹر ہوگا نا، کہ میں ٹیچر تک پہنچوا دوں گی ان کو کہ ان کا کیا مسئلہ ہے. تو وہ اتنے سارے کویسچن خالی یہ ہوتے ہیں، آپ میرے رپلائی کریں تاکہ میں آپ سے سوال پوچھوں. تو مجھے ایسا لگتا ہے ان کو پہلے سوال کر دینا چاہیے، اس کے رپلائی کا ویٹ کرنا چاہیے، کیونکہ ہم اتنے اپنی سارے زبان لوگ میں ہوتے نرمی کیسے لائیں؟ یہ زبان بڑی ہوشیار ہے، یہ غلط جگہ پہ سب کو ہو جاتی ہے. ہیں. اس تو جہاں پہلے پتہ ہو نا آپ یا نقصان ہو جائے گا وہاں نرم ہو جاتی ہے. جہاں پتہ ہے نا کہ آگے سے ایک پڑھنی ہے وہاں پہ خود بخود سافٹ ہو جاتی ہے. تو بہتر یہ ہے کہ اللہ کے لیے اس کو نرم ہی کر لیں. اللہ 17 کی 53 53. اللہ کے لیے نرم کر لیں، دنیا میں بھی فائدہ ہو جائے گا، کیونکہ لوگ بھی آپ کو پسند کریں گے، آپ سے بات کرنا پسند کریں گے، آپ کی بات کو جلدی سمجھیں گے. لیکن اگر اللہ کے لیے نہیں کریں گے تو پھر موڈ کے حساب سے نرمی لائیں گے. اللہ کے لیے کریں گے تو ہر حال میں نرمی کریں گے کہ یار کوئی بات نہیں، اللہ کا حکم ہے، اس کو سمجھا دو، اس کو پیار سے سمجھا دو. نہیں سمجھ رہا تو بولو السلام علیکم بھائی جان. الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، لڑنے جھگڑنے کا فائدہ نہیں ہے. اگر کوئی آپ کی بات نہیں سمجھ پا رہا، اللہ رسول کی بات نہیں سمجھ رہا، تو اس کے اوپر ٹائم برباد نہ کریں. جی میں سورہ بنی اسرائیل 17 کی آیت نمبر 53 پڑھتی ہوں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اور میرے بندوں سے کہہ دے کہ وہ ایسی بات کیا کریں جو احسن ہو، بے شک شیطان ان کے درمیان شیطانی وساوس ڈالتا ہے، بلا شبہ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے. تو یہ پہلی لائن جہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور میرے بندوں سے کہہ دے کہ وہ ایسی بات کیا کریں جو احسن ہو، نہیں تو وہ خاموش رہیں، کچھ برا نہ نکالیں. وہ سر نے بولا تھا نا، یا احسن ہو یا پھر شٹ اپ، اپنے آپ کو بالکل صحیح شٹ اپ بات ہے، کروا دو. اس سے بہتر خاموش رہ رہا ہے. جی تو زبان کو آپ ایسے حجاب بنا لیں یا آیت کو ذکر بنا لیں. اگر کوئی آپ کے ساتھ غلط کرے اور اس پر بالکل شرمندہ نہ ہو تو اسے کیسے معاف کریں اور اپنا دل کیسے صاف کریں؟ اگر تو وہ رشتہ قریبی ہے پھر تو معاف کرنا پڑے گا اور ساتھ ایجوکیٹ کرنا پڑے گا، ورنہ وہ بار بار کرے گا. اور اگر وہ زیادہ قریبی رشتہ نہیں ہے تو آپ کا مرہم صرف اور صرف اللہ کا کلام ہی ہو سکتا ہے. اللہ آپ کو اتنا پیس دے دیتا ہے کہ آپ جلدی اوور کم کر لیتے ہیں غصے کو. اور اس کی مثال یہ ہے کہ جس دن آپ کا موڈ بہت اچھا ہوتا ہے اس دن آپ جلدی غصے میں نہیں آتے، اور جس دن پہلے سے ہی تپے ہوئے آتے ہیں گھر
उस दिन कोई हल्की सी चीज भी आगे पीछे हो जाए तो आप तब जाते हैं। सो ये जो लोग शर्मिंदा नहीं होते, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, एक से एक ढीठ मिलेगा आपको, लेकिन उसका बेहतरीन तरीका यही है कि आप डिस्टेंट हो जाएं ऐसे लोगों से, टू द पॉइंट बात करें, ज्यादा अपनी जिंदगी उनसे शेयर मत करें, ज्यादा ज्यादा बात करेंगे तो ज्यादा हर्ट होंगी। अगर बहुत ही करीबी रिश्ता है तो फिर आप उनको एजुकेट करें, और अगर कभी कभार वाले हैं, सोशल मीडिया वाले हैं, तो फिर अल्लाह के बारे में सोचें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सोचें कि उन्होंने भी बहुत सारे लोगों को, जाहिलों को माफ किया था, आप भी माफ करें, आगे चलें। नमाज में नमाज का तर्जुमा साथ बिल्कुल। दोहराना जरूरी है, या बस आपको याद होना चाहिए कि क्या? देखिए, डिफरेंट स्टेप्स हैं। शुरू में अगर आप टेबल पे खोल के रख लेते हैं कुरान, और पढ़ते हुए आप साथ साथ देखते जा रहे हैं, तो भी ठीक है, क्योंकि अभी आपको आयत याद नहीं हुई है। एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको अल्फाज के मतलब पता लग जाएंगे, फिर वो आपको लगेगा ये मेरी लैंग्वेज है। अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं कि वो कुरान को ऐसे पहचानते हैं जैसे अपनी औलाद को पहचानते हैं। जिन्हें उफ। हमने किताब अता की है, वो इसको ऐसे पहचानते हैं जैसे अपनी औलाद को पहचानते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वो हर वक्त उनके पास रहती है, वो हर वक्त इन टच रहते हैं कुरान के साथ, किताब के साथ, तो आहिस्ता आहिस्ता वो लैंग्वेज भी उनकी अपनी हो जाती है। अल्लाह ताला उनको लैंग्वेज, ये मेरे साथ। जैसे कि जैसे कि यस। बहुत सारे वर्ड्स हम इंग्लिश के ऐसे बोल रहे हैं जैसे कोई हमारे कोई बाप दादा शेक्सपियर तो अंग्रेज नहीं हो। थे ना, लेकिन हम्म। बहुत सारे लोग जो अनपढ़ होते हैं, 10 जमातें भी नहीं पढ़ी हुई, वो बाहर इंग्लैंड कनाडा जाके गाड़ी चलानी है, टैक्सी चलानी है, पैसे कमाने हैं, तो वो इंग्लिश सीख जाते हैं। यस यस यस, थैंक यू, वेलकम, वेयर डू यू वांट टू गो, वो सीख ही जाते हैं। तो इसी तरह जब किताब आपके लिए जिंदगी मौत का मसला हो जाती है, जब आपके लिए दुनिया और आखिरत की गाइडेंस बन जाता है कुरान, तो फिर आपको आहिस्ता 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 वर्ड्स भी समझ आने शुरू हो जाते हैं। अल्लाह आपको तौफीक दे देता है, जुबान समझ आनी शुरू हो जाती है। सो डोंट वरी, शुरू करें आहिस्ता आहिस्ता, आपको खुद ब खुद इजी हो जाएगा। हम्म। क्या पैंट में लड़की की नमाज हो सकती? भाई अगर आप अकेले कमरे में पढ़ रहे हैं तो इट्स इट्स ओके। अगर आप बाहर कहीं हैं तो, और अगर कोई लॉन्ग शर्ट पहनी हुई है तो ठीक है, बात तो कोड में होना चाहिए ना, क्यों सनम? आपका कोड पूरा होना जी। चाहिए ना। और न जब एग्जैक्टली मैंने मैंने भी ना ये एक सवाल किया था, तो मुझे इसका बड़ा खूबसूरत आंसर मिला था। वो ये कि पहले आप इतना अच्छा आपका ड्रेसअप होना चाहिए, आपको आपको पता होना चाहिए मैं ओए खड़ा होए किसके होए सामने होए हो रहा होए। हूँ। तो उस दिन के बाद से ना मेरे वो समझ में आई थी कि वो अल्लाह ताला भी एक जगह कह रहे हैं ना कि अपने आप को मुज़य्यन कर लिया ब्यूटीफुल। करो। तो फिर वो मुझे समझ आई कि भाई अल्लाह ताला के लोगों के सामने हमने जाना, हम कैसे तैयार होते फिरते हैं, तो हमने किसके सामने खड़ा होना है। तो हमें खुद समझ में आना चाहिए कि हमें उतना अच्छा दिखना चाहिए। ब्यूटीफुल। जैनब तारिक कहती है कि आवाज का पर्दा क्या है और किस हद तक, मतलब सुना था कि औरत की आवाज नामहरम को नहीं सुननी चाहिए, या क्वेश्चन मार्क। तो सोच ले आप, बस। जो है वो, अगर आवाज आपकी सुनाई नहीं दे तो फिर आप किसी खातून की दुकान पे जाके डबल रोटी लेके आएंगी, किसी खातून से ही दही लेना पड़ेगा, किसी खातून से ही सब्जी लेनी पड़ेगी, क्योंकि कभी कभार, कोई खातून ही देखे हम जब में। छोटे थे, वालिद साहब काम कर रहे होते थे, और आज भी ऐसा होता है, तो वालदा, कई दफा वालदा, जब बच्चे छोटे होते हैं तो वालदा खुद चली जाती है, औरत खुद चली जाती है। तो ऐसा नहीं है कि आप हम्म। दुनिया से इंटरेक्ट नहीं करते, अजवाज मुताहरात ने जंगें भी लड़ी हैं, बिजनेस भी किया है, दुनिया को डील किया है, लेकिन एक हिजाब के साथ। तो क्या हिजाब होना जी। चाहिए एक औरत का? आवाज का।
नजम भाई 33 की 32 आयत है, और ये कि हमें इस तरह से अपनी बात करनी चाहिए कि अगला के दिल में कि शक आ जाए कि ये शायद मुझसे इम्प्रेस हो रही है, या हमारे लहजा ऐसा, कोई हमें फ्रैंकनेस या कोई फजूल बात ना करें आप, टू द पॉइंट बात करें। जैसे अभी मैं और नजम भाई यहाँ आते हैं, हम हंसते भी हैं, हम बात करते हैं, हम अल्लाह की और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करते हैं। हमारा मकसद क्या है? या हम अपनी एक दूसरे की कोई टाइम पास करने आए हैं? नहीं, हमें हमारा मकसद पता होना चाहिए। या अगर मैं मार्केट गई हूँ, या अगर मैं कपड़ा ले रही हूँ, तो वो एक होता है, वो मैंने यही बात सुनी कि आप इतना ना ना करें, हाँ भाई मुझे देना, ये देना, कम करें ना। तो हम इतना ना किसी को फ्री करें कि बस टू द पॉइंट बात करें, जी कितने का है जी, उसने बताया इतने का, ठीक है भाई, बस ले लें, खत्म करें। अपने आप की ये फजूल चीजें छोड़ें, ये आवाज का पर्दा कि आपने किसी बात से हम दूसरे के दिमाग में कुछ चीज एक्स्ट्रा ना डाल दें। बेशक बेशक, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। और आगे चलते हैं। हया बिनत असलम कहती हैं, आप समझ आ गई। प्लीज 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 टेल, अगर किसी का दिल दुखा दे और माफी भी ना मांग सकें, क्यों ना मांग सकें? अगर तो वो उसकी जिंदगी नहीं है फिर तो समझ में आता है, वरना जिंदगी में माफी मांग ले। मैंने भी बहुत लोगों से माफी मांगी थी। हमें कैसे पता चलेगा कि अल्लाह हमसे राजी हो गया है? जी सनम। तो ये तो मेरा लगता है, ये मैं वो टेप रिकॉर्डर बन गई इसकी। हमें इस तरह से पता चलता है अल्लाह ताला हमसे राजी हैं, जब हम अल्लाह ताला से तौबा करते हैं और पलट जाते हैं अल्लाह की तरफ, तो अल्लाह ताला हमसे राजी हो जाते हैं। क्योंकि हम अल्लाह के अहकाम ही हमारी जिंदगी का मकसद बन जाते हैं, अल्लाह की रजा हमारी जिंदगी का मकसद बन जाती है। तो हमें समझ जाना चाहिए कि हमसे हमारी बुराइयां दूर हो जाएं, हमारे हालात चेंज होने लग जाएं, तो हमें समझ जाना चाहिए अल्लाह ताला ने हमारी तौबा कबूल कर ली और अल्लाह हमसे राजी है। बेशक। तो हमें तौबा की देते और हैं जी, तौबा और यानी दूसरा, पलटना जी जी जी, अल्लाह की। कैरी ऑन कैरी ऑन। जी, खाली यही नहीं, मर के ही नहीं अल्लाह की तरफ हमने पलटना, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हमने जिंदगी में करके दिखाना ही है, हर मुसीबत में, हर खुशी में, हर चीज में। बिल्कुल। जी नजर भाई। और अल्लाह की रजा दो जगह पर नजर आती है। एक तो जिंदगी में नजर आती है कि हाउ यू फील, जैसे ये अभी चहचहा रही हैं कि रमजान समझ में आ गया, मजा आ रहा है, ईमान को एंजॉय कर रही हैं, जुबान से ईमान निकल रहा है, सोच में ईमान है, घर के माहौल के अंदर। एक तो आपकी जिंदगी बताएगी, आपके आसपास वाले लोग बताएंगे यार ये वो नहीं है जो पहले था। तो एक तो रजा, अल्लाह की रजा आपको माहौल से पता लगेगी, अपनी फीलिंग से पता लगेगी। और एक अल्लाह की रजा हक के साथ पता लगती है कुरान से, कि जब कुरान बयान हो रहा होता है, जब कुरान की आयत पढ़ी जा रही होती है, तो आपको आईने में देखना चाहिए कि जो जो मोमिनीन की आयत है, जो ईमान वालों की आयत है, क्या मैं उसके अंदर हूं भी या नहीं हूं, क्या मेरी वो फीलिंग्स हैं? कहीं मुनाफिकीन वाली आयत तो रिलेट नहीं हो रही मेरी लाइफ से, कहीं शिरक करने वालों वाली आयत तो नहीं रिलेट हो रही, कहीं मैं तो कुफर की तरफ नहीं जा रहा, क्या मैं नाशुक्र गुजारी तो नहीं कर रहा? तो अल्लाह की रजा, कुरान खुला रहेगा तो पता लगती रहेगी। कुरान आपको एक लम्हे के लिए भी गलत फहमी में नहीं रहने देगा। आगे चलें। यस, लेकिन कुरान हाँ खोल है, खुद से नहीं हाँ, समझ कुरान के साथ जाती रिश्ता है। होना चाहिए। अच्छा, ये है चार गुफ्तगू जो मैं कुरान से अभी मैंने सबको दिखाई थी, 9 की 69 में। जो अभी जैसे कि कोई भाई है या बहन, आई डोंट नो, कोई कह के चले गए 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। ये है वो बेकार गुफ्तगू जिसका मैं कही थी कि हम किसी के बारे में कुछ भी कहते ओए फिरते, तो इससे हमने अपने आप को बाहर निकालना ये है। कहाँ लिखा हुआ है? ये अभी बड़े मजे से वो कमेंट किया, और मुझे तो हंसी आई, क्योंकि मुझे पता है वो मैं क्या कर रही हूँ। और वो एक कमेंट से हमारे अल्लाह ताला जितनी भी हम नेकियां करते हैं वो कैसे फ्रीज कर सकते हैं, इस पे हम कब फोकस करेंगे? मुझे भी एक अच्छी खासी नामवर खातून है, वो भी, उन्होंने एक दफा मुझे कहा था ये कि 900 चूहे। हाँ, तो नो। मैंने उनसे कहा तुम 1000 खा के आ जाना। मैं तो 900 पे मैं, मेरा भर गया पेट, तुम हाँ, तौबा, हमने 900 पे बस कर दिया, आप तुम तौबा 1000 कर करके लेना। काट लेना, वरना 10,000 पे भी नहीं भर रहा पेट तो। अच्छा जी,
آگے چلتے ہیں. میں نے بھی नजम भाई मेरे ख्याल से क्या हो गया, अब ٹائم ہو आगे گیا क्या ہے. चले. टाइम हो गया है, تو بس एक پھر घंटा آپ हो गया. کنکلوڈ کر دیں آج کی ہماری اس محفل کا کنکلوژن دے دیں. اور انشاءاللہ زندگی رہی تو ہم اس کو کیری آن کریں گے. इंशाल्लाह अभी हम प्लान आउट करेंगे ना जब आप ईद पर आएंगे. او یس، عید پہ کریں گے. یس، عید پہ प्लान ہم करेंगे عید کا ایک دن सिलसिले. ضرور کریں گے، اور اس کے بعد پھر ہم کوئی نہ کوئی دن ایسا رکھیں گے جس میں یہ سلسلہ چلتا رہے تاکہ ایک ماحول بنا رہے. ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ. जी बस اتنے سارے دن جو ہم نے یہ لائیو سیشن کیے ہیں، میرا ہم نے قرآن سے ہی لوگوں کو جوڑنے کی کوشش کی ہے. تو یہ ہماری کوشش آپ لوگوں کے اوپر ہے کہ آپ لوگ نے کتنا اثر لیا. آپ لوگوں نے بھی محنت کرنی ہے. خالی رمضان تک نہیں تھی یہ ہماری زندگی بدلنے کی کوشش تھی کہ خالی رمضان میں نہیں ہم نے آپ کو اللہ سے کنیکٹ کرنے کی کوشش کی، ہم نے زندگی بھر قرآن سے کنیکٹ کرنے کی کوشش کی ہے. تو خالی اس مہینے پہ آپ نے ڈپینڈنٹ نہیں رہنا. یہاں یہ مہینہ تو ہمیں بتا کے گیا ہے کہ اس کا مقصد کیا تھا. تو اس کے مقصد کو ساری زندگی کے لیے ہم نے اللہ تعالیٰ سے جوڑ لینا ہے. اللہ تعالیٰ کا حلال اور حرام جاننا ہے. اللہ تعالیٰ کا کی پسند اور ناپسند جاننی ہے. اللہ تعالیٰ سے ہدایت لینی ہے. تو بس اس کو آپ جڑ جائیں قرآن سے. ہمارا لائیو سیشنز کا آنے کا مقصد بھی یہ تھا. یہ نہیں تھا کہ ہم ایک ایک دو دو سوال کریں، مطلب کے لیے اللہ تعالیٰ کو یوز کریں اور پھر اپنی زندگی ویسی کرنی شروع کر دیں. تو اگر ہم آج ایک ایک دو دو سوال کر رہے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ سے باقی بھی سوال کرنے ہیں. زندگی ویسی بنانی ہے اللہ کے دیکھا چل رہا اکارڈنگ. ہے بالکل. جی نجم بھائی. سو تھینک یو ویری مچ. سنم، بہت سارے جو سوال ہم نہیں جواب دے سکے، اور جو خاص طور پہ سیریس والے ہیں، کسی نے کہا کہ میرڈ لائف کیسے شروع کرنی ہے، یہ بڑے سیریس کوسچنز ہوتے ہیں. تو اس کے لیے آپ ڈیلے مت کیا کریں، یس. ڈی ایم کر دیا کریں، اور ڈی ایم کر کے سیشن کوئی لائن اپ کر لیا کریں تاکہ آپ کو ڈیٹیل آنسر مل جائے. اور ان شاء اللہ تعالیٰ زندگی رہی تو ہم دوبارہ آئیں گے، اینڈ آپ کے سارے سوالوں کے انشاءاللہ. جواب دیں گے. یہ آج عید ہے. عید مبارک. آپ کو بھی بہت بہت اور عید ٹروز پہ. جی تھینک یو سو مچ نجم بھائی، اللہ اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.